مکاتب فکر کے علماء کی کتابوں سے، ان کے بیانات سے اکٹھا کرتی ہوں تاکہ غیر جانبداری پہ اثر نہ پڑنے پائے۔ اب دیکھیں، خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں، ہمارے دور کے بڑے مشہور ہمارے برادران اہل سنت کے عالم ہیں۔ وہ اس واقعے کا یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے مقدس اور متبرک شہر میں ہیں، جہاں اللہ کے رسول چلتے پھرتے تھے، حق و انصاف کی منادی دی جاتی تھی، وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ شہر جو تمام مومنوں کی آنکھوں کا تارا تھا، وہاں یزید کے بے دین لشکر نے قتل عام کیا۔ گنہگار بے گناہ بچے بوڑھے کی تمیز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں خون کے نالے بہہ گئے، ہر گھر لٹ گیا یا جل گیا۔ اور پھر خاص حرم میں کیا ہوا؟ صاحب سوائق محرقہ لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی ویران ہو گئی، اس میں بھیڑیے رہنے لگے جن کی نجاست منبر رسول تک جاتی تھی، اور اذانیں بند ہو گئیں۔ ہمیں یقین نہیں آ سکتا کہ مسلمان حکومتوں کے زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ خاکم بدہن، اگر مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر کافروں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اگر مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر کافروں کا قبضہ ہو جاتا، تب بھی وہ ان مقامات کی اتنی بے حرمتی نہ کرتے جتنی خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہے۔ یعنی مسجد نبوی کا مقام دیکھیے، اور اس کے متعلق جو تاریخیں ہمیں گواہی دے رہی ہیں، وہ کیا گواہی دے رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے، خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ یہ یزید کا لشکر اپنے ساتھ حبش کے کافر سپاہیوں کو لے کر آئے تھے، حبش کے کافر سپاہیوں کو لے کر آئے تھے، اور ان سے صحابہ رسول کی گردنیں کٹوائی تھی۔ یہاں تک کہ جو اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار جمع کیے گئے اس واقعے کے، تو تقریباً قتل ہونے والوں کی تعداد 10,000 بتائی جاتی ہے۔ 700 تو قاریان قرآن اور راویان احادیث تھے، یہاں تک کہ کوئی بھی بدری صحابی زندہ نہیں رہا۔ یہ بات بہت چونکا دینے والی ہے۔ بدری صحابیوں کا کیا قصور تھا؟ بدری صحابیوں نے کیا کیا تھا؟ تو خواتین گرامی، یہاں ہمیں وہ بات یاد آتی ہے جو یزید اپنے دربار میں کہہ رہا تھا، کاش آج میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے، مجھے خوش ہو کر داد دیتے کہ یزید تو نے ہمارے سارے بدلے لے لیے۔ یہ بدر کے مقتولین کون تھے؟ یہ جنہوں نے سب سے پہلے دین اسلام کو چیلنج کیا، یہ تینوں یزید کے بزرگ تھے۔ اور پھر خواتین گرامی، یہ جو باقی ماندہ لوگ تھے وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ اب فتح مکہ کے وقت جن مکے والوں نے اسلام قبول کیا، ہم ان کے ایمان کے متعلق کیا کہیں؟ رسول تو مکے کے ہی رہنے والے تھے، وہ تو بہت اچھی طرح سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پہچانتے تھے، بچپن سے انہی کے درمیان رہے تھے، صادق الامین کہتے تھے۔ پھر جب آپ مدینے تشریف لائے تو پہم جنگیں ہوتی رہیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، تو گویا یہ وہ گروہ تھا کہ جو پہم دین اسلام کو مٹانے کی، رسول اسلام کو قتل کرنے کی ترکیبیں کرتا رہا، لیکن جس وقت اللہ نے مکے پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا کی ہے، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بقول جناب امیر المومنین، تم نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا بلکہ اسلام کی طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ بڑھ چڑھتے ہوئے سورج کے جیسے ہر ایک پرستش کرنے لگتا ہے، اور وہ کینے باوجود اس کے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ کرم کا سلوک کیا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی، اس کے باوجود کینے دلوں میں زندہ تھے۔ اور یہ بدر کا انتقام تھا، یہ رسول خدا سے انتقام لیا جا رہا تھا، یہ اسلام سے انتقام لیا جا رہا تھا۔ جیسا امید فاضل نے کہا، بتاتی چلوں، امید فاضل بھی سنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سنی جو ہے وہ اہل بیت سے دور ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، نواسہ رسول ہیں، ان سے کوئی کیسے دور ہو سکتا ہے؟ تو امید فاضلی کہتے ہیں، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ تو خواتین گرامی، یہ بدر کے انتقامات تھے، وہاں بدر کا انتقام کربلا میں لیا گیا، کوفے اور دمشق میں لیا گیا، اور یہاں مکے میں صحابہ بدر سے جن کی فضیلت خداوند عالم خود بیان کر رہا ہے، اس طرح سے لیا گیا کہ پھر اس واقعے کے بعد کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا۔
پھر جب بیعت لی گئی لوگوں سے تو اب تک کتاب خدا اور سنت رسول پر بیعت لی جاتی تھی، اب بیعت اس طرح لی گئی کہ ہم یزید کے غلام ہیں، چاہے وہ ہمیں زندہ رکھے چاہے قتل کر دے، اور جس نے بھی انکار کیا اسے گردن قلم کر دی گئی، اور 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا۔ اب خواتین گرامی، اس منبر کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ بتاؤں کہ مباح کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری بدعمالیاں اس شہر میں ہوئی جو یثرب سے مدینہ الرسول بن گیا تھا، جس کی زیارت تمام مومنوں کی سب سے بڑی دل کی تمنا ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا واقعہ دیکھیے، یزید کی خلافت کا ہی زمانہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ لشکر مکہ معظمہ کی طرف گیا، وہاں پر عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور مکے کا محاصرہ کر لیا، اور کوہ بوقبیس پر منجنیق نصب کر دی گئی، اور منجنیق نصب کر کے خانہ خدا پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اور پتھروں کے بعد پھر آگ کے گولے برسائے جانے لگے۔ یہ خانہ خدا کے ساتھ سلوک ہوا ہے، غیروں کے ہاتھوں نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور پھر مورخین لکھتے ہیں کہ اتنی شدت سے پتھروں کا میں برستا تھا کہ لوگوں کا اپنے گھروں کے صحن میں نکلنا محال ہو جاتا تھا۔ اور یہاں پر پھر بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ظاہر ہے مسلمان خانہ کعبہ پر پتھر برساتے وقت یا آگ کے گولے برساتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ کپ کپا گئے، تو انہوں نے حبش کے کافر سپاہیوں سے خانہ خدا پر پتھر کے گولے برسوائے ہیں، آگ کے گولے برسوائے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی تبری کے کوٹیشن دیتے ہیں کہ جو شخص منجنیق پر تھا وہ حبش کا ایک کافر سپاہی تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کافروں کا داخلہ تک یعنی ممنوع قرار دے دیا تھا جناب رسالت مآب نے۔ اس میں نہ صرف کافر آئے بلکہ خانہ خدا کی بے حرمتی کر کے چلے گئے۔ یہ یزید کے زمانے کے واقعات ہیں، اور ابھی مکہ معظمہ کا محاصرہ جاری تھا کہ اتنے میں یزید کے مرنے کی خبر آئی اور یزید کا لشکر سراسیمہ ہو کر واپس بھاگنے لگا۔ اب بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یزید کے بعد مروان کی خلافت کا مختصر سا زمانہ ہے 9 مہینے، اسے تو اس کی بیوی نے ہی قتل کر دیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کی خلافت کا زمانہ آتا ہے۔ اچھا، عبد الملک بن مروان بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا، کلام پاک کی تلاوت وغیرہ کرتا رہتا تھا، لوگ اسے بہت نیک سمجھتے تھے، لیکن اس کی جس وقت خلافت کی اسے خبر ملی، یہ قرآن پڑھ رہا تھا، تلوار برابر رکھی تھی، اس نے تلوار اٹھائی، کلام پاک کو بند کیا اور کہا اب میرے اور تیرے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ خواتین گرامی، جس حکومت کا منشور ہی یہ ہو، جس حکومت کی ابتدا ہی یہ ہو کہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہو گئی، اس کے لیے ہم کیا سوچ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا پیشین گوئی کر سکتے ہیں؟ غرض وہی ہوا جو قرآن سے جدائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب پھر اس نے عبد الملک بن مروان نے اب حجاج بن یوسف کو اپنا گورنر سپہ سالار لشکر بنایا، اور حجاج بن یوسف کا میں بتاتی چلوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے حجاج بن یوسف کے متعلق کہ قیامت کے دن اگر خدا دنیا کے سارے ظالموں کو اکٹھا کرے تو واحد ہمارا حجاج سب سے بازی لے جائے گا، سب سے بازی لے جائے گا، اس قدر یہ شفاق اور ہولناک قسم کی شخصیت تھی۔ اچھا، اب پھر اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کو سالار لشکر بنا کر پھر مکے کی فتح کے لیے بھیجا گیا، یعنی مکے پر بدستور عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، تو اب پھر مکے کو فتح کرنے کے لیے اب یہ حجاج بن یوسف کا انتخاب ہوتا ہے، اور پھر وہی بات دہرائی گئی، کوہ بوقبیس پر منجنیق نصب کرتی گئی، پہلے پتھروں کا میں برستا رہا، پھر آگ کا میں برسنا شروع ہوا، اور دیکھیے کس طرح آیات الہی میں تحریف کی جاتی ہے، کس طرح آیات الہی میں انحراف ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ ان لوگوں کے اقوال سے اور ان لوگوں کے خطبات سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ جس وقت آیا ہے اور پہلا آگ کا گولہ خانہ خدا پر پڑا تو اتفاق سے وہ گولہ وہیں لشکر میں گر گیا، اور اس کے ہی لشکر میں گر کے لشکر میں آگ پھیل گئی،
لوگ ظاہر سہم گئے، غضب خدا کی نشانی نہیں تو اور کیا تھا؟ لوگوں نے کہا غضب خدا کی نشانی ہے یہ، تو آپ کو پتا ہے اس کا کیا جواب دیا گیا؟ ان کا نہیں، غضب خدا کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری نظر قبول ہونے کی علامت ہے۔ یعنی جیسے حضرت حابیل و قابیل کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں نظر قبول ہونے کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آسمان سے بجلی آتی تھی اور نظر کو لے جاتی تھی، اور اسی طرح سے حضرت حابیل کی نظر قبول ہو گئی، قابیل کی نظر نہیں قبول ہوئی۔ اب بات کہاں جاتی ہے کہ اب یہ اپنے لشکر والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، یہ تو ہماری قربانی قبول ہونے کی دلیل ہے، یہ تو ہماری نظر قبول ہونے کی دلیل ہے۔ اور اب کے سن 72 ہجری میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان حج بھی نہیں کر سکے، یعنی ایسا دور جب آ جائے کہ مسلمان حج بھی نہ کر سکیں، ہم کیا کہیں گے اس سے؟ اس دور کو کیا نام دیں گے؟ کہ کافروں کی حکومت بھی ہوتی تو شاید مقامات مقدسہ کے دروازے کھول دیتے زیارت کے لیے، لیکن عالم یہ تھا کہ اندر کے علاقے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، اور جو باہر کے علاقے ہیں عرفات کے مینا کے، وہاں پر حجاج بن یوسف کا لشکر جو تھا وہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ جو حج کے لیے آئے وہ بھوکوں مر گئے، برے حالت میں مبتلا ہوئے اور حج بھی نہیں کر سکے، اسی طرح سے کسی کی جانیں ضائع ہوئی، کوئی اسی طرح واپس پلٹ گئے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ، یہ ہے وہ طوفان ہلاکت جس کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ طوفان ہلاکت میں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح کی، کہ جو ان سے وابستہ ہوا وہ ہلاکت کے طوفان سے باہر آ جائے گا۔ صلوات اکبر محمد علیہ۔ اور جس وقت یہ محاصرہ ختم ہوا ہے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے لیے لکھا جاتا ہے کہ محض اینٹوں کا اور خون کا ایک ڈھیر رہ گیا تھا۔ پھر اس زمانے میں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، جس کے لیے ہم مشہور واقعہ پڑھتے ہیں کہ جناب امام سید الساجدین کو بلایا گیا تھا حجر اسود نصب کرنے کے لیے، اس لیے کہ حجر اسود بغیر حجت خدا کے اپنی جگہ پہ نصب نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ تو جب ہر طرح سے مجبور ہو گئے تو پھر امام سید الساجدین نے آ کر اسے نصب کیا ہے، اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کر کے اور ان کا سر خانہ کعبہ کے دروازے سے لٹکا دیا گیا۔ اب ہم لوگوں میں سے جن کو حج کی سعادت نصیب ہو چکی ہے اور جن کو نہیں بھی نصیب ہوئی، وہ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ وہ ہے جہاں درخت سے پتا توڑنا بھی منع ہے، یہ زندگی کا احترام ہے، جہاں کیڑوں کو مارنا بھی منع ہے، وہاں پر اس طرح سے انسانوں کو قتل کر کے اور ان کے سر خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیے گئے۔ اور جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ ہم تحریف کو دیکھنا چاہیں تو ان لوگوں کے اقوال کا مطالعہ کریں کہ حجاج بن یوسف نے کہا یہ خلیفہ کی طرف سے قربانی ہے، یعنی اب خلیفہ کی طرف سے انسانوں کی قربانی، اور خاص خانہ حضور حرم میں یہ ظاہر یہ کیفیت لوگوں کے مظلومیت کی ہو گئی تھی، یہ کیفیت ہو گئی تھی حکومت کے مظالم کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ حجاج بن یوسف مکے سے مدینے گیا، اور مکے سے مدینے جانے کے بعد اس نے صحابہ رسول کے ہاتھوں پہ مہریں لگوا دی توہین کرنے کے لیے، کسی کی گردن پہ مہر لگوائی، کسی کے ہاتھوں پہ مہر لگوائی، اور یہ محض اس لیے کہ صحابہ رسول کی بے حرمتی و بے عزتی کی جائے۔ اب اس کے بعد اس لیے کوفے پہنچا ہے، اور کوفے